دیوبند مقاصد فکر کے بہت بڑے علماء جو ہے نا وہ اشرف علی تھانوی، ان کو حکیم الامت کا لقب بھی دیتے ہیں. ان کا ایک جو نا وہ مریض تھا، تو وہ اس نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے جو دیکھا، اس نے پھر وہ اپنے پیر اشرف علی تھانوی کے نام خط لکھا، اور سارا خط میں اپنا حالات واقعہ بیان کیا. ٹھیک نا. پھر اس کے پیر کے پاس یہ خط پہنچا، اس نے آگے سے کیا جواب دیا وہ میں بتاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اپنے پیر اشرف علی تھانوی صاحب کو، اس کے مریض لکھتے ہیں کہ ایک رات میں سو گیا تو میں خواہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میری زبان سے نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی کہ اپنے پیر کا نام نکل جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میری زبان سے کیا نکل گیا، کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ میری زبان سے نبی علیہ السلام کی بجائے میرے پیر کا نام کیوں نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے 2-3 بار ٹرائی کی کہ میں کلمہ صحیح پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پھر میری زبان سے نکل جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا. وہ کہتا ہے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے اشرف علی تھانوی صاحب تشریف فرما ہے. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں گھبرا گیا. جب گھبرا گیا تو پھر میں چارپائی سے نیچے گرا، میں نے ہوش آئی. پھر میں بہت پچھتایا کہ یار میں نے یہ خواب میں کیا کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، یہ تو غلط ہے، کفر ہے، یہ تو قرآن غلط ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اس طرح سے یہ میرے دل میں یہ خیال نکل جائے گا جو میں نے غلط کلمہ پڑھا خواب میں. تو اب وہ بیداری میں کہتے ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنے کا ارادہ کیا، میں درود پاک پڑھنے لگتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی کہ کلمے درود پاک میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اشرف علی کا نام آ رہا ہے، اس کی زبان پر، اس کے مریض کے زبان پر اس کے پیر کا نام آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ بنا. خواب میں بھی میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میری زبان سے نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ. اب میں حالت بیداری میں ہوں تو میں کلمہ درود بھی پڑھ رہا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میری زبان سے نکل جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا، پھر میں بہت زیادہ رویا. ٹھیک نا. اور یہ پھر اس نے خط میں پھر وہ اپنے پیر کو یہ سارا واقعہ خواب والا بھی اور بیداری والا بھی، خواب میں بھی اس نے کلمے میں بھی اشرف علی تھانوی پڑھا اور بیداری میں درود پاک میں بھی اشرف علی تھانوی کو نبی ان کے پڑھا. تو وہ اپنے پیر صاحب کو لکھتے ہیں، تو پیر صاحب پھر آگے اشرف علی تھانوی صاحب اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں، یہ تسلی ہے اس واقعہ میں، یعنی خواب میں جو تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور پھر بیداری میں پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی تھانوی، جو تو نے پڑھا اس واقعہ میں خواب میں اور بیداری میں، یہ مکمل جو واقعہ ہے اس میں یہ اشارہ ہے، یہ تسلی ہے کہ جس پیر کا تو مرید ہے وہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے کلمے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اس پیر کا نام آ گیا، اور درود پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس پیر کا نام آ گیا. اس میں یہ تسلی ہے کہ جو نا وہ تیرا پیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بڑا عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اشرف علی خواب میں آئے اس کے پیر صاحب، تو میرے بھائیو شیطان بھی پیر کی اپنا صورت لے کر آ سکتا ہے. خواب میں شیطان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر نہیں آ سکتا، باقی ہر انسان کی وہ صورت لے کر آ سکتا ہے. پیر کی بھی آ سکتا ہے، مریض کی بھی آ سکتا ہے، والدین کی صورت شکل بھی لے کر آ سکتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر جو اس قسم کے خواب ہوتے ہیں جن میں انسان اس طرح کفر بول دے یا کوئی بہت خطرناک اپنے دین ایمان کے حوالے سے، ایسے خواب تو کسی سے بیان بھی نہیں کرنے چاہیے میرے بھائیو، صرف اچھے خواب ہی بیان کرنے چاہیے. یہ حدیث جو نا وہ مشکات میں 4612 اس کا نمبر ہے 4612 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اپنے اس شخص سے بیان کرے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کا خیر خواہ ہو. اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو شیطان اور اس کے اشارت سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، نہ اپنے پیر سے نہ مریض سے، کسی سے نہ کرے، اور پھر اپنی دائیں طرف بائیں طرف 3 بار تھوک دے. یہ اس طرح اس کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہوگی. اب دیکھیے وہ بندہ نے جو خواب دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اپنے نبی کے علاوہ اپنے پیر کا، اتنا بڑا، یعنی کہ اس نے خطرناک اپنے ایمان کے واسطے خواب دیکھا. اس کو اس کے پیر نے بتایا ہوتا نا یہ کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس طرح کے خواب پیروں کے ساتھ میں نہیں شیئر کرنے،
وہ نہ کرتا تو وہ بچ جاتا، اس کا ایمان بچ جاتا۔ اب اس نے اپنے پیر کو یہ خواب بتا دیا، اور پیر نے آگے سے کہہ دیا اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر بڑا متبع سنت ہے، اس لیے تو اپنے کلمے میں اپنے پیر کا نام پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ تو پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے کو تسلی ہو گئی، پہلے تو وہ غلط تھا، وہ سمجھ رہا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو ہی اس کے پیر نے جواب دیا پھر اس کی کوئی توبہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اس میں تسلی ہے تو پھر گھبرانے والی کون سی بات ہے، یہ غلط کیسے ہو گیا، میرا پیر کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ نشانی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، تو یہ چیز غلط کیسے ہوگی؟ تو آپ میرے بھائی اس بندے کا ایمان کدھر گیا؟ جب پیر کی بات سے پہلے تو وہ اس کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن جب اس نے پیر نے اس کو بتا دیا کہ یہ غلط نہیں ہے، اس میں یہ نشانی ہے کہ تیرا پیر بڑا متبع سنت ہے، اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اگر اس نے توبہ بھی نہ کی اور ایسے ہی مر گیا تو بتاؤ پہ کدھر جائے گا؟ تو جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ جو والے جو پارٹی ہیں، اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے اور یہ بھی اور ان کے پیر بھی، تو یہ کدھر جائیں گے روز قیامت؟ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے کھڑے ہوں گے؟ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ لوگ حاصل کریں گے؟